السلام علیکم. پچھلے کلپ میں دیکھا تھا کہ اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں جمود کا شکار ہو چکے ہیں، ہم سالہ سال سے ایک ہی سٹائل، ایک ہی طرح کی چوائسز اپنائے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کے کھانے کھاتے ہیں، ایک ہی طرح کا ہماری ہیبٹس ہو چکی ہیں، تو پھر ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہے. کیونکہ تجزیہ تو تب کیا جا سکتا ہے کسی چیز کا کہ جب ہمارے پاس ہماری زندگی میں زیادہ آپشن آ رہی ہیں. دیکھیے، تجزیہ 2 چیزوں یا 3 چیزوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کا سالہ سال سے صوفہ ایک ہی جگہ پہ پڑا ہے، یا آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، یا آپ ایک ہی سٹی میں رہتے ہیں، اور یا پھر آپ ایک ہی سالہ سال سے ایک ہی اسکالر کو سنتے ہیں، ایک ہی طرح کے محلے میں رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری ان میں سے بعض چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. یعنی کچھ چیزیں تو پہلے ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ان کے اندر رہنا ہماری مجبوری ہے. جیسے کہ ہم ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے. جن لوگوں کا اپنا گھر بن جاتا ہے ان کو ایک ہی جگہ پہ رہنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ اپنے نیبرز نہیں بدل سکتے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز تو پہلے ہی ہمیں جمود کی طرف لے جانے والے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ الگ سے کیسے سوچ سکیں اور تجزیہ کیسے کر سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس چوائسیز ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری چیزیں جہاں پہ آپ چینج لا سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی ڈریسنگ ہے، آپ کا بال بنانے کا انداز ہے، آپ کے کلرز کی چوائسیز ہے، آپ کی وارڈروب کا سٹائل ہے، آپ کے گھر کی سیٹنگ ہے، اور اسی طرح آپ کے نوٹس بنانے کا طریقہ ہے، آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، فرینڈز ہیں، آپ کے دوست ہیں، کولیگز ہیں، وہ لوگ ہیں، ان میں نئے لوگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو تیسری چیز میں نے یہ کہی تھی، جو اسپیکرز ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز جن کو ہم سنتے ہیں اکثر، کتابیں ہیں، ناولز ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اسکالرز ہیں، علماء ہیں. تو ان میں بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایک ہی تو نہیں ہے. 2 ہوں گے تو آپ کوئی تجزیہ یا کوئی رائے قائم کریں گے نا، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے. اور کیونکہ ہر انسان ایک الگ قسم کا آئٹم ہے، تو اس طرح آپ نے بہت سارے اپنے آپ کو کمپیریزنز دینے ہیں اور چینج سے گزارنا ہے. چینج سے جب تک اپنے آپ کو چینج نہیں دیں گے، نئی آپشنز کو آپٹ نہیں کریں گے، تب تک یہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن چیزوں میں ہم رکے ہوئے تھے، جو ہماری چوائسیز ایک جیسی ہو چکی تھیں، وہاں بدلاؤ لانے کی کوشش کرنی ہے، فزیکل فیکٹرز میں بھی، اور اسی طرح وہ چیزیں جو کہ میں نے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر مینشن کی ہیں، ان میں بھی. تو ہر طرف سے تھوڑی چینج لائیں گے تو ہمارا موڈ جو ایک جگہ فکس ہو چکا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بوڑھوں کو اکثر دیکھا ہوگا، یا بڑی جو عمر میں جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہم لوگ وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ ہمارے جو امی ابو ہوتے ہیں یا بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ میڈیسنز کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیں گے، ان کا تسبیح آپ اٹھا کے کسی جگہ رکھ دیں گے، ان کے کپڑوں کو کہیں آپ اور جگہ پہ رکھ دیں گے، تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی چیزوں کو زیادہ چھیڑا جائے یا ان کی چیزوں کو کہیں سے ہٹایا جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے ایک پیٹرن پہ فکس ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے. اور یہ بعض تو بڑھاپے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور لیکن ہمارے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کا اگر آپ مزاج کا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یعنی بہت سارے کم عمر، جو ادھیڑ عمرے سے پہلے بھی لوگوں کے اندر یہ رویے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ظاہر ملک نہیں جا سکتے، اور پھر اسی طرح وہ لوگ جو زیادہ شہروں میں نہیں ٹریول کرتے، وہ لوگ جو زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے، اور پھر اسی طرح اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے بھی ہم لوگوں نے کوئی زیادہ سامان نہیں کیا ہوتا. ٹی وی چینلز میں ہم بس ایک طرح کے ڈرامے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایک ہی کوئی طرح کی چوائسیز آپ دیکھیں کہ بس چلتی جا رہی ہیں. تو کوئی اس میں بھی چینلز ہم چینج نہیں کرنے کی طرف نہیں آتے، 2-4 جو فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں بس انہی کو ٹیون کر کے دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم لوگوں کا مزاج آلریڈی اتنا اسٹیگننٹ ہو چکا ہے. تو ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے پرسن، ایز این انڈیویژول اپنے اس رویے کو
یہ بہت مہلک ہے، اس کو چینج کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ہمیں اپنی ذات کو، اپنی چوائسیز کو اٹ سیلف اپنے سارے پروسیس کو چینج سے گزارنا ہوگا. جب یہ ہوگا تو پھر ہی آپ کے پاس نئے آپشنز آئیں گے، اور تب آپ ان کا کمپیریزن کر سکیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا اچھا کیا چیز بہتر تھی، کیا چیز بہتر نہیں تھی، اور اس طریقے میں کیا خرابی تھی، اس میں کیا نہیں خرابی. تو ہر لحاظ سے چیک کریں. جب چینج سے گزریں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیا کہا تھا، اور پھر موازنہ ہوگا دونوں باتوں کا، تینوں باتوں کا، اوپینینز کا، آراء کا، اور پھر آپ ایک بہتر رائے قائم کرنے کی طرف جانے کا سفر شروع کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی.